الله الرحمن الرحيم نحمدك يا من هو وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن نحى نحوه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. سب ایک دفعہ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. ويقول الصلاة والسلام عليك يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا گرامی قدر حاضرین، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 جو آپ میں سے ہر ایک کو یاد ہے، تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کا صحیح فہم عطا کرے اور جس چیز کو سمجھ آ جائے اللہ کو اسے عمل کی توفیق دے. آیت کریمہ کا ترجمہ آپ بچپن سے اب تک سنتے آ رہے ہیں اور لفظ بھی یاد ہو گئے ہیں. اللہ نے بتایا اے ایمان کرو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کرتے تاکہ تم پرہیزگار بنو. پہلے نمبر پہ تو اللہ تعالیٰ نے روزے جیسی عظیم اور بڑی نعمت اور برکت صرف اہل ایمان کو ادا کرنے کا حکم دیا. اور بندہ اگر سوچے تو اس پہلے جملے ہی میں سمجھ آ جاتی ہے کہ روزہ وہی رکھے گا جو مومن ہوگا، اس لیے کہ اللہ نے کس کو کہا؟ مومن ہوگا. حالانکہ ہماری سوسائٹی میں تھوڑے مسئلے ہیں، سکھ بھی ہے، عیسائی بھی ہے، ہندو بھی ہے، اور بھی چھوٹے پتہ نہیں کتنے ہوں گے، لیکن روزے کا حکم کس کو دیا ہے؟ صرف آپ جو نہیں رکھتے روزے وہ خود کو چیک کریں ہمارا ایمان کہاں ہے. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے صرف اہل ایمان کو خطاب کیا، کسی اور طبقے کو خطاب کیا. اور جب روزے کا اجر دینے کی باری آئی تو بھی اللہ نے کمال کر دیا. اللہ فرماتا ہے کہ ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا سے شروع ہوتا ہے، 700 تک جاتا ہے اور 900 ہو جاتا ہے. لیکن روزے کا جب بدلہ میں عطا کروں گا تو اس کا حساب نہیں ہے، میں اپنی مرضی سے اپنے ہاتھ سے عطا کروں گا. لیکن جب بھی کسی کو نعمت ملتی ہے وہ یہی کہتا ہے اللہ نے کام کر دیا ہے، اللہ نے دی ہے، اللہ نے مہربانی کی ہے، اللہ نے مہربانی کی. اور یہ ہے بھی اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، جو کچھ ملتا ہے رب کی طرف سے ملتا ہے، رب ہی دیتا ہے. بلا اس کو اسپیشل کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ ہر شے کا بدلہ اور نیکی کا جو صلہ اور انعام ہوگا وہ بڑھتے بڑھتے اتنی حد تک پہنچے گا الا الصوم، مگر روزہ فإنه لي، وہ صرف میرے لیے ہے، وأنا أجزي به، میں خود ہی اس کی جزا دوں گا. اور میں سوچتا ہوں یہ میری اپنی سوچ ہے، جیسے کوئی کسی پرائز کا مستحق ٹھہرے تو اگر وہ پرائز یا وہ قیمت کوئی چھپ کر کے اس کے ہاتھوں میں گھر جا کر پکڑا دے تو اس کو حق تو مل گیا ہے، مل گیا ہے. لیکن اگر اسی پرائز کے لیے ایک پورا فنکشن کیا جائے، بڑے بڑے لوگوں کو بلایا جائے، بڑی شخصیت کے ہاتھوں سے دلوایا جائے تو انعام تو وہی ہوتا ہے، لیکن اس انعام
اور اس بندے کی ویلیو میں ضرور فرق پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ہر نیکی ایسی نہیں ہے کہ اس کی اتنی ویلیو ہو، اور بے روزے دار یعنی بغیر روزے رکھے جو مر گئے نیکیوں کی وجہ سے جنت میں پہنچ بھی جائیں گے اگر، تو جو شان روزے دار کی ہوگی وہ کسی اور کی نہیں ہوگی، اس لیے کہ روزے معاشر میں ان کو بلاؤں گا جن کے روزے میری بارگاہ میں قبول ہوئے ہوں گے۔ اور روزے میں کیا کریں؟ اِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي، کہ روزہ صرف میرے لیے رکھا ہے۔ روزے ہم مختلف مقاصد کے لیے رکھ سکتے ہیں اور رکھے بھی جاتے ہیں، لیکن فرمایا روزہ کس کے لیے؟ اِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي، روزہ میرے لیے ہے، اور جب روزہ میرے لیے ہوگا تو اتنی کائنات کے سامنے اس کو جو پرائز، جو انعام، جو ثواب اور اجر ہوگا میں اپنے دست شفقت سے خود ادا کروں گا۔ یہ ایمان کے ساتھ اس کا ریلیشن دیکھیں۔ پھر دیکھیں قربان جائے رب کے نوازنے کے انداز ہے نا۔ اب یہ بھی کوئی بات ہے کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوگا تو شیطانوں کو تالے لگا دو، مخالف قید میں ہے، ہمیں کھلی چھٹی ہے، جتنی مرضی آئے نیکیاں کرو، اور کمال ہے کہ ہم بھی نیکیاں کرنے میں کمال کر دیتے ہیں، کوئی برائی ہی نہیں چھوڑتے۔ آپ دکانداروں کو دیکھیں اپنی طرف سے ریٹ بڑھا کے اور پھر اگلی صف میں آنا شروع ہو جائیں، اور پھر یہ کیا کریں؟ ویسے وہ بڑے نیک بنے ہوئے ہیں، اب کہیں گے یہ ساری عمران خان کی اور حکومت کی اور باہر کے ملک کی پالیسی ہے، ہمیں مصیبت میں مبتلا کر دیا، ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے، اور مہنگی تو تم نے خود کی ہے، اور پھر اگلی مسلوں میں بیٹھتا ہے، روزے کا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے۔ قوالی رمضان شریف کے مہینے میں ہر شے کی قیمت بڑھا دیں گے اور پھر کہیں گے کہ ہم روزے دار ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ادھر شیطانوں کو تالے لگا دیں گے اور جنت کے سارے دروازے کھول دیں گے، سارے دروازے کھول دیں گے۔ اور شروع میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، میں پھر عرض کروں گا کہ ایمان ہی وہ چیز ہے جو 15-16 گھنٹے بھوکے اور پیاسا رہنے کے لیے تیار کرتی ہے۔ ایمان نہ ہو تو 15-16 گھنٹے مطلب بھوکا پیاسا رہ نہیں سکتا۔ ایمان ہی سب کچھ ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں لوگوں کے واقعات پڑھ کے، حیران ہوتا ہوں۔ امام بخاری کا نام آپ نے سنا ہوگا، تقریباً سب نے سنا۔ امام بخاری ایک شخصیت تھی، حدیث میں ان کا بڑا مقام ہے۔ ان کے استاد ہیں یحییٰ بن معین، امام بخاری کے استاد ہیں۔ جیسے امام بخاری نے جب بخاری شریف لکھی تو مدینہ طیبہ میں تھے، ہر حدیث لکھنے کے لیے الگ غسل کرتے، دھلے ہوئے کپڑے پہنتے، پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھتے اور پھر جا کے حدیث کو لکھتے۔ یعنی ان کی ساری حدیثیں ہم جمع کریں تو 7,500 حدیثیں بنتی ہیں۔ آپ نے اندازہ لگایا 7,500 مرتبہ غسل کرنا اور دھلے ہوئے کپڑے پہننا اور پھر 7,500 مرتبہ دکانیں پڑھنا۔ ٹھیک اس طرح یہ حدیث کی خدمت کرتے تھے۔ اور ان کے جو استاد تھے یحییٰ بن معین، ان کا نام کوئی نہیں جانتا، لیکن حدیث کو پرکھنے میں ان جیسا کوئی بھی استاد نہیں۔ اور امام بخاری کے سامنے بھی اگر یحییٰ بن معین بول پڑے کہ یہ حدیث نہ لکھیں، اس کی تحقیق کریں گے پھر لکھیں گے، تو امام بخاری بھی خاموش ہو جاتے تھے۔ اور قربان جائے مدینہ طیبہ میں جب ان کا انتقال ہوا، بڑے پکے مومن تھے، بڑے لوگ مخالف ہو گئے تھے کہ ہم اتنی دور سے فلاں عالم سے حدیث لکھ کر لائے اور تو کہتے ہو نہیں اس کے بارے میں تحقیق کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ بھائی جو حال مضبوط علماء کا آج ہے اس وقت بھی نہیں تھا، لوگ فتوے لگاتے ہیں۔ لیکن یحییٰ بن معین ایمان کی قوت پہ ڈٹ جاتے تھے، اور بعض دفعہ تو ایسا ہوتا تھا مدینے کے مسجد نبی کے امام بھی کہتے تھے یحییٰ کیا کرتے ہو تم؟ بڑے بڑی بات یہ ہے، آپ کا فیلڈ نہیں ہے، یہ آپ کا کام ہے مسجد نبی کی امامت کرانا، خطبہ دینا، آپ وہی کریں، یہ ہمارا کام ہے۔ ہم کوئی بھی حدیث تحقیق کے بغیر کتاب میں شامل نہیں کرتے۔
اور بعض دفعہ انہیں مارا پیٹا بھی گیا، لیکن ایمان پختہ تھا، مار پیٹ برداشت تھی۔ ایمان صحیح تھا تو ہر قسم کے اعتراضات اور ہر قسم کے تانے قبول کیے، اور اللہ کی شان بہت تو ہر ایک بار یہ موت آ گیا۔ وہی لوگ جو آپ کی مخالفت کرتے تھے، آپ کو تنگ کرتے تھے، تانے دیتے تھے، اکٹھے ہو گئے۔ اب دیکھو کہاں تیسری صدی اور کہاں حضور کا وصال۔ ٹھیک، انہوں نے کہا جی بات یہ ہے، یہ بندہ اپنے ایمانی قوت کی وجہ سے حدیثوں کے معاملے میں جس قدر سخت تھا، اس کی شان یہ ہے کہ جس گھٹے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹا کے غسل دیا گیا تھا، اسی گھٹے پر لٹا کے اس کو بھی غسل دیا گیا تھا۔ مدینے والے متفق ہو گئے۔ انہوں نے کہا دوسری بات یہ ہے، جن چارپائی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ اٹھایا گیا تھا، اسی چارپائی پر ان کا جنازہ اٹھایا جائے۔ سب متفق ہو گئے۔ انہوں نے کہا پھر دفن کہاں کریں؟ اللہ کی شان۔ انہوں نے کہا دفن کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری رہنمائی کرے گا۔ اب تحذیب و تہذیب کی کتاب کا نام اٹھا کے دیکھیں، ان کے لیے قبر کھودی نہیں گئی، قبر بنائی نہیں گئی۔ ارادہ کیا کہ ہم جاتے ہیں جنت البقیع میں کچھ جگہ دیکھتے ہیں اور وہاں قبر کھودیں گے، دیکھیں گے اور وہاں دفن کریں گے۔ جب قبر کھودنے کے لیے گئے تو قبر گرا تھی، قبر گرا تھی۔ اور جس کتاب کا میں حوالہ دے رہا ہوں وہ بھی چھوٹا بندہ نہیں ہے، مسلم شریف کا شارح ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کتاب لکھی، اس میں یہ موجود ہے۔ اور یہ روایت آج سے پورے 800 سال پہلے کی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ 850 سال سے تقریباً ہو گئے۔ قبر کھودی ہوئی ہے۔ اب کہیں پورے مدینہ تقریباً اتنا بڑا نہیں تھا کہ پوچھنا مشکل تھا، گھر گھر میں بندے پہلے گئے اور پوچھا کہ کسی کے گھر کھودتی ہوئی ہے؟ انہوں نے قبر بنائی ہے۔ کسی نے بھی نہیں کہا کہ قبر بنی۔ انہوں نے کہا اچھا چلو شام تک انتظار کرتے ہیں، اگر کوئی باہر کا بندہ بھی بنا گیا ہے تو جنازہ لے آئیں گے۔ عشاء کی نماز تک رکھا اور کوئی بھی نہیں آیا، اور جب جنازہ اٹھا کے لے گئے، قربان جائیں مٹی سے خوشبوئیں آ رہی تھی، خوشبوئیں آ رہی تھی، اور ہر ایک نے کہا بڑی عجیب بات ہے یار، قبر ہم نے نہیں کھودی، قدرتی قبر نہیں ہوئی، پتہ نہیں کس نے بنائی ہے، کس اللہ والے نے بنائی ہے۔ قبر بھی بن گئی، مٹی سے خوشبوئیں بھی آ رہی تھی۔ اور اس وقت جو مسجد نبوی کے امام تھے انہوں نے کہا یارو بات یہ ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی خاطر اپنی ایمان کی قوت سے ہر ایک سے لڑتے رہے، یہ اسی کا انعام ہے، یہ اسی کا انعام ہے۔ اور پھر دیکھیں ایک بندے نے نہیں، دو نے نہیں، چار نے نہیں، 5 نے، 10 بندوں نے ایک ہی خواب دیکھا، ایک ہی خواب دیکھا، اور ہر ایک نے اپنے علاقے میں سنایا۔ بڑے صالحین اور متقین تھے، اور سب نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے نکل کے تیز تیز جا رہے ہیں۔ ہر ایک ملا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہاتھ ملا کے کہتے ہٹو ہٹو، مجھے جلدی ہے، مجھے جنازے پہ جانے دو۔ اور ہر ایک نے پوچھا حضور اتنی جلدی کس کے جنازے میں جانا ہے؟ اگر آپ نے جنازہ پڑھانا ہے یا جنازے میں شرکت کرنی ہے تو آپ کا انتظار بھی تو ہوگا۔ انہوں نے کہا انتظار بھی ہوگا، لیکن آج میرا عاشق یحییٰ بن معین آ رہا ہے، میں کہتا ہوں خود جا کے اس کا استقبال کروں۔ اچھا مثلا آپ فرض کر لیں گے میں نے یہ خواب آپ کو یہاں سنایا، دوسرے بندے نے یہ خواب کسی اور کلمے میں سنایا، تیسری بندے نے وہی خواب کسی اور کلمے میں سنایا۔ اب میں وہاں ان کے پاس نہیں گیا، وہ میرے پاس نہیں ہے، خواب سب قریب ہے، اور پھر سب نے جب خواب ایک ہی دیکھا تو سارے صالحین اور متقین تھے، اور ان کو بھی شک تھا کہ حضرت خالد بن معین، یحییٰ بن معین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاید حدیثوں کے معاملے میں اتنی سختی کر رہے ہیں کہ شاید حدیث کو شامل نہ ہونے دیں۔ وہ سارے قائل ہو گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمیں خواب میں نظر آئے ہیں تو سب سے زیادہ تنقید نیک نیتی کی بنیاد پہ ہم ہی یحییٰ بن معین پہ کرتے تھے، یہ ہماری طرف سے بھی جواب ہو گیا ہے، ان کی شان بھی بڑھ گئی ہے۔ گویا حضور نے ہمیں جو زیارت کرائی بتایا ہے تمہاری نیک نیتی کی وجہ سے تمہیں زیارت ہو گئی ہے، اور تمہاری تنقید کوئی ذاتیات کی بنیاد پہ نہیں تھی،
بلکہ میری حدیث کی خاطر تھی، اور ان کے جنازے میں اس لیے جا رہا ہوں کہ انہوں نے جو محنت کی، ہر قسم کے تانے برداشت کر رہے ہیں کیے ہیں، وہ بھی صاحب ایمان تھے، اور ایمان کی پختگی کی وجہ سے وہ سب کے سامنے ڈٹ گئے، تو انہیں بھی انعام مل گیا ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں۔ اور پھر آپ کا اگلا حصہ سب ایک ہی خواب بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے پوچھا یحییٰ کیا ہوا، اللہ کی بارگاہ میں کیسے چھٹکارا ہوا؟ اللہ اکبر۔ انہوں نے خواب میں حضور کی حدیث پڑھی، فرمایا تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ۔ حضور کی حدیث ہے کہ اگر تم مشکل وقت میں خدا کو یاد کرتے ہو، آسانیوں میں تو کوئی بھی یاد نہیں کرتا، چلو مشکل وقت میں کوئی یاد کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اور اس کی توجہ رب کی طرف ہو جائے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسے یاد رکھتا ہے۔ اور مشکل کی تشریح نہیں کی کہ کون سا مشکل وقت ہو، بچوں کے لیے کوئی مشکل وقت ہو، اپنی یاد سے بیماری بن جائے، رزق کی کمی ہو جائے، بندہ بے گھر ہو جائے، کسی سختی کی بات نہیں کی، عام چھوڑا ہے کوئی بھی سختی ایسی جس کی وجہ سے دین پہ عمل کرنا مشکل ہو، اگر آپ اس سختی کو برداشت کرتے ہوئے دین کو نہیں چھوڑتے تو پھر رب کی نگاہ بھی آپ پہ ہوتی ہے، رسول کی نگاہ بھی آپ پہ ہوتی ہے۔ میں نے واقعے کو ریلیٹ کیا ہے اس روزے کے ساتھ کہ لوگوں روزہ کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن اللہ نے فرمایا میں سب کو تھوڑا حکم دے رہا ہوں، میں بھی جانتا ہوں کون روزہ رکھے گا کون نہیں رکھے گا، میں خود بتا دیتا ہوں روزہ کون رکھے گا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، جس کا ایمان ہوگا وہی روزہ رکھے گا۔ یقین جانیے جب کوئی نیک نیت سے روزہ رکھے گا اسے اپنے ایمان کے بارے میں شک نہیں ہونا چاہیے، فتویٰ نہیں پوچھنا چاہیے، دوسروں کے کمنٹ سے کے انتظار میں نہیں رہنا چاہیے۔ نیک نیتی اور جرأت کے ساتھ اگر روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے یہ خطاب کیا ہے، یہ ایمان کیا ہے کہ تو اگر نیک نیتی سے روزہ رکھتا ہے تو تیرے سر پہ ایمان کا تاج سجا ہوا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، بس ایک حدیث، اللہ آپ کو بھی توفیق دے، مجھے بھی توفیق دے، اور آپ کوشش کریں کہ ہم اپنے بچوں کو بھی اس کا عادی بنائیں۔ ہم بھی روزہ رکھ لیتے ہیں جیسے تیسے، لیکن بچوں پہ شفقت کرتے ہوئے مہربانی کرتے ہوئے چھوڑتے ہیں، اب یہ ہے فلاں ہے، پڑھتے ہیں، آنا جانا ہوتا ہے، بڑے مسائل ہیں، مشکلات ہیں، نہیں ارادے کرو، بچوں کو بھی عادی بناؤ، انہیں بھی ایمان کا میٹھا لگاؤ، جب ان پہ روزے فرض ہو تو ان پہ بھی ایمان کا تاج سجے۔ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں جیسے بھی بندہ روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھنے سے لے کر روزہ افطار کرنے تک پورے 24 گھنٹوں میں رحمت کے دروازے کھلے ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ ہمیں کیا دے، اللہ ہمیں بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے۔ رمضان کے احترام کی، رات کو قیام اللیل کی، دن کو روزے رکھنے کی، اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی تربیت دیں اور اپنے بچوں کو بھی روزوں کا قائل بھی کریں، عادی بھی بنائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔